اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور یہ بھی یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے مضبوط وعدہ لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم اس پر گواہ بھی ہو۔ تشریح: یہود کو اپنے اس عہد و پیمان کا اقرار بھی ہے۔ اگر یہود اپنی زبان سے نہ کہے تب بھی تورات کے موجودہ نسخوں میں یہ اقرار موجود ہے۔ یہ گویا زبان حال سے اس عہد پر گواہ ہونا اور اس کا اقرار کرنا ہے۔ عام طور پر اہل علم نے گواہ ہونے کا یہی معنی مراد لیا ہے۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ پھر تم ہی لوگ ہو کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، اپنے ہی میں سے بعضوں کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، گناہ اور ظلم کے ساتھ ان کے مقابلے میں مخالفین کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہی تمہارے پاس قیدی ہو کر آئے تو ان کا فدیہ ادا کر کے رہا بھی کراتے ہو، حالانکہ ان کو نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب الہی کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو نہیں مانتے ہو؟ تشریح: تظاہرون علیہم سے مخالفین کی مدد کرنا مراد ہے، اور قرآن میں مختلف مواقع پر یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے دو قبائل بنو قریظہ اور بنو نذیر تھے۔ مشرکین کے بھی دو خاندان اوس اور خزرج آباد تھے۔ ان دونوں قبیلوں میں ہمیشہ چشمک رہتی تھی اور نوبت جنگ تک کی آ جاتی تھی۔ بنو قریظہ اوس کے اور بنو نذیر خزرج کے حلیف تھے۔ جب جنگ ہوتی تو یہ دونوں یہودی قبائل بھی اپنے حلیفوں کے ساتھ برسرے پیکار ہوتے اور اپنے ہی ہم مذہب دوسرے قبیلے کو قتل بھی کرتے اور شہر سے نکال بھی دیتے، لیکن جب ان میں سے کوئی قید ہو کر آتا تو فدیہ ادا کر کے اس کو رہا کرا لیتے اور کہتے کہ مذہب کی روح سے اپنے یہودی بھائی کو رہا کرانا ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید نے اس رویے پر تنقید کی ہے کہ ان کو 3 باتوں کا حکم دیا گیا تھا: آپس میں خونریزی نہ کرنے کا، اپنے ہی بھائیوں کو گھر سے باہر نہ نکالنے کا، اور کوئی قید ہو جائے تو اس کا فدیہ ادا کرنے کا۔ تو 2 احکام کو تم نے نظر انداز کر دیا اور پس پشت ڈال دیا، صرف ایک حکم کو یاد رکھا۔ گویا اللہ کے جس حکم پر جی چاہا عمل کر لیا اور جس کو چاہا چھوڑ دیا۔ یہودیوں کا یہ طرز عمل کچھ انہی احکام کے ساتھ نہ تھا، بلکہ ان کا مزاج ہی یہ بن چکا تھا کہ تورات کے جس حکم کو چاہتے لے لیتے اور جس کو چاہتے چھوڑ دیتے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا بھی اس کی ایک مثال ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے بارے میں واضح پیشن گوئی تورات میں موجود ہے۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ جو شخص ایسا عمل کرے دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں مبتلا کیے جانے کے سوا اس کی اور کیا سزا ہو سکتی ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تشریح: دنیا میں یہودیوں کی جو رسوائی ہر عہد میں ہوتی رہی ہے اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شہر بدر کیے جاتے رہے ہیں، جن لوگوں نے تاریخ پڑھی ہے وہ اس سے ناواقف نہیں ہے۔ آج بھی مغربی ممالک میں اکثر لوگ یہودیوں سے سخت نفرت کرتے ہیں، یہ بھی رسوائی ہی کی ایک صورت ہے۔ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة
فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیاوی زندگی خرید کر لی ہے، نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد بھی یکے بعد دیگرے رسول بھیجتے رہے، اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو واضح نشانیاں دی اور روح القدس کے ذریعے ان کو قوت پہنچائی۔ تشریح: نشانیوں سے وہ کھلے ہوئے معجزات مراد ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ روح القدس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہے۔ یوں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر نبی کے لیے تائید و تقویت کا باعث تھے، کیونکہ آپ ہی وحی الہی لے کر آیا کرتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ روح القدس کی تائید کا خصوصی معاملہ رہا۔ جب حضرت مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے تو مس شیطانی یعنی شیطان کے چھونے سے حفاظت کی، جو ہر پیدا ہونے والے کو پیش آتا ہے، اور آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کو اس سے محفوظ رکھا گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو دم کیا تو حمل ٹھہرا، اور اس سے حضرت مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب یہودی آپ کے قتل کے درپے ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو اٹھا کر آسمان پر لے گئے۔ روح القدس سے تائید کا عیسائیوں کے اس عقیدے سے کوئی تعلق نہیں کہ خدا 3 اکائیوں کے مجموعہ کے نام ہے، جن میں ایک روح القدس ہے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ تو کیا جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسا حکم لے کر آتا ہے جو تم کو پسند نہیں تو تم تکبر کرنے لگتے ہو؟ بعض کو تو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل ہی کر دیا۔ تشریح: اس میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ تکبر تمام گناہوں، نافرمانیوں اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ گستاخیوں اور زیادتیوں کی جڑ ہے، اس لیے اس برائی سے اپنے خوب حفاظت کرنی چاہیے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے، اس لیے ان میں بہت کم ہی لوگ ایمان لائیں گے۔ تشریح: یہود کہتے تھے کہ ہمارے دل گویا غلاف میں محفوظ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر بھی کوشش کر لے اور عمدہ سے عمدہ کلام بھی سنائے، ہمارے دلوں پر ان کا کچھ اثر نہ ہوگا۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات باعث فخر نہیں بلکہ لائق افسوس ہے، اور یہ محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے محرومی اور بے توفیقی ہے کہ آدمی اس خود فریبی میں پڑ کر دعوت حق کو قبول کرنے سے محروم رہ جائے۔ صدق اللہ العظیم۔